جا اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جا. خندگار پیر سے گزارش ہے کہ بندے کو پہچان لے اس وقت. یہ نہ سمجھے کہ صرف 3 کو یا 4 کو جنت میں لے جائیں. نہیں، ایسا نہیں. اولیاء، بزرگان دین، مرشدین، شہداء، علماء کی شان کو دیکھو. رسول اللہ نے انہیں کیا اختیار دیا ہے. بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء بے اختیار ہے، کسی کی کچھ وکالت نہیں کر سکتے، کسی کو شفا نہیں دے سکتے. ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیا فرمایا، اٹھا کے دیکھو. بخاری مسلم متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 1392، صحیح مسلم حدیث نمبر 525، کتاب الایمان شعب الایمان والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 268 شعب الایمان بخاری رکھی ہے. حضرت عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن سعد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازوں کے لیے تشریف لاتے، فرض نمازوں کے لیے نماز پڑھتے، تشریف واپس لے جاتے. 3 دنوں کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے، آپ آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ آنکھیں آپ کے دیدار کو، آپ سے گفتگو کرنے کو بے چین ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربی وعدنی، اللہ کا وعدہ، ان ربی وعدنی ان یدخلوا من امت الجنت 70,000 لا حساب علیہم. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ، مسلم دیکھو 7 لاکھ کا ذکر، 7 لاکھ ایسے اولیاء کو پیدا کر دے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 دنوں میں میں رب سے درخواست کرتا رہا، اے باری اللہ تھوڑا اور بڑھا دے، تھوڑا اور انکریز کر دے، تھوڑا اور بڑھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ لاڑ میں رسول اللہ کی بات سنتا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے اور آج باہر تشریف لایا ہوں. فرماتے ہیں ما کل واحد من 70,000 اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دنوں کی التجا میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے. سنا ہے اولیاء کے گستاخوں، سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ فرمایا، جا ہے محبوب تیری امت میں 70,000 7 لاکھ ایسوں کا پیدا کر دوں گا جو خود جنت میں جائیں گے لیکن اپنے ساتھ 70,000 میں سے ہر ایک اپنے ساتھ پھر 70,000 کو لے جائے گا. صرف 3 نہیں، 70,000 کو ایک مرشد کامل، اولیاء، ولی اور عالم، شہید اپنے ساتھ 70,000 کو لے جا سکتے ہیں. مہدوی مرشدین سے ربط رکھنے والوں مبارک ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا، اللہ کا وعدہ ہو گیا. نوجوانوں، جاؤ شاہ قاسم کے پاس، جاؤ شاہ نصرت کے پاس، جاؤ شاہ داؤد رحمت اللہ علیہ کے پاس. ہم دیکھتے ہیں تمہیں کون روکتا ہے. جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ اتنے کو بخشا سکتے ہیں تو کوئی تمہیں اولیاء کے پاس جانے سے روک نہیں سکتا. لیکن ان کی باتوں میں آ کر غلط عقیدوں کو صحیح عقیدہ سمجھا جا رہا ہے. چند عقائد، حیرت انگیز عقائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیوبندی اور وہابیوں، نجدیوں کے عقائد، ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو جسم ہے، نعوذ باللہ، اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ. ان کے الفاظ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے وزن سے کرسی چر چر کرتی ہے، نعوذ باللہ. نبی مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، نعوذ باللہ. نبی اور اولیاء بے بس اور بے اختیار ہیں، نعوذ باللہ. رام چندر، لکشمن اور بدھا اللہ کے انبیاءوں سے ہے، نعوذ باللہ. وسیلہ لینا جائز نہیں. صحابہ کی شان میں
وسیع کروائی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا بہت جلد یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ. اگلا فتنہ جو ان لوگوں نے پھیلایا ہے، اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 30 پر لکھتے ہیں، یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے موچی سے بھی ذلیل ہے. اس باللہ کیا یہ ہدایت پر ہو سکتے ہیں؟ ان کو آج مسلمان سمجھ کر اپنے بستی کے چند لوگوں نے ان کے دین کو، ان کے مذہب کو اختیار کر لیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دین کو صحیح سمجھا جا رہا ہے. ان لوگوں نے تو رسول کے درجے کو گرایا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ دیکھو. اللہ وہ شان رکھنے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، رسول کی عظمتوں کو کس طرح بیان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضل افضل کیا، ایک رسول کو دوسرے رسول پر افضل کیا. اے بدبخت علم رکھنے والوں، تم نے کہا کہ ایک انبیاء کو دوسرے سے کمتر کر دیا. اللہ وہ شان رکھنے والی ہستی نے ایک رسول کو دوسرے سے افضل کر دیا، دوسرے سے کمتر نہیں کہا، دوسرے سے کمتر نہیں بلکہ دوسرے سے افضل قرار دیا ہے. اور تم کمتر کی بات کرتے ہو. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے بیان کیا کہ رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، رسول کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دی، رسول کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی پیروی، آپ کی محبت کو اللہ کی محبت عطا کی ہے. اب جو شان اللہ نے عطا کی ہے، خدا کی قسم، جو شان اللہ نے رسول اللہ کو عطا کی، یا تو دینے والا خدا ہی جانے یا لینے والا محمد ہی جانے. کیا شان عطا کی ہم نہیں جان سکتے، اللہ ہی جانتا ہوگا، یا لینے والا محمد مصطفیٰ محبوب ہی جانتے ہوں گے. ارے تم خاص بات، اگر تم خدا کی پکڑ میں آ جاتے تو رسول تمہیں شفاعت کر کر چھڑا لیتے. خدا جس کو پکڑ لے چھڑا نہ سکے، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد. اللہ پکڑا تو محمد سے تم چھڑا سکتے ہیں. خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. تم انہی کی زد میں آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی، مدینے کو جانے سے بھی روکا جاتا ہے. اٹھا کے دیکھیں مسلم حدیث نمبر 307 کتاب الایمان، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ایک ساتھی نے سفر شروع کیا رسول اللہ کے پاس. ان کی طرف ہجرت کی. راستے سے جب گزر ہوا تو ان کے دوست کو بیماری آ گئی، شدت سے تکلیف بڑھ گئی. جب شدت سے تکلیف بڑھ گئی تو انہوں نے اپنے انگلیوں کو جڑ سے کاٹ لیا. تکلیف زیادہ ہو گئی تھی، کاٹ لیا، خون بہت زیادہ بہہ گیا، اسی لیے ان کا انتقال ہو گیا. ہم کو رسول اللہ کی طرف ہجرت کرنے سے روکا جاتا ہے، مدینے کی طرف جانے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا سے زیادہ قرار دیا جاتا ہے. ارے سنو، جب صحابہ نے ہجرت کی تھی اور راستے میں بیماری آ گئی، انتقال ہو گیا، جب ان کے ساتھ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے تو پوچھا لہو ما، فرمایا لہو ما صنع بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے میرے دوست بتاؤ، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا غفر لی ہجر ریا الی نبی ہی، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے بخش دیا. رسول اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا. ارے تم اولیاء کو پہچاننے سے قاصر رہ گئے. ایک حدیث تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اپنے دماغوں کو لڑاؤ، اٹھا کے دیکھو
ہجرت جب لشکر کے ساتھ گئے تو گم ہو گئے اور کسی نے انہیں گرفتار کر لیا. جب قید میں تھے اور کسی طرح اس قید سے رہا ہو گئے اور بھاگ کر جب جنگل کی طرف نکلے، راستہ نہیں معلوم، شیر آ گیا. فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. اے بدبختو، اولیاء کو نہیں پہچاننے والوں، سنو اولیاء کا کیا مقام ہے، خادمان مصطفیٰ کا کیا مقام ہے، سنو. فرمایا انا مولا رسول اللہ. شیر نے دم ہلاتے ہوئے ان کے سامنے آ گئے اور پورا رستہ بتا دیا اور لے جا کر ایمان والوں کے لشکر میں چھوڑ دیا. ارے شیر بھی ایمان والوں کی خوشبو کو پہچانتے ہیں، اولیاء کو پہچانتے ہیں. ارے تم تو جانور سے بدتر ہو گئے. اولیاء کو نہیں پہچانے، جانور شیر بھی اولیاء کو پہچانتے ہیں اور شیر بھی اولیاء کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور شیر بھی اولیاء کے سامنے سر خم کرتے ہیں. آخری حدیث بتاؤں، زیادہ وقت نہیں، آخری حدیث. اولیاء کی شان جو آپ نے دیکھ لی، میں اولیاء کی شان اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ جب اولیاء کی شان یہ ہے تو رسول اللہ کی شان کیا ہے خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی ہم سے بڑے ہوتے ہیں یا ہم سے بڑے عالم ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، ان کا ریسپیکٹ سے ان کے لیے اٹھ کر استقبال کرتے ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو، کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اٹھا کے دیکھو مسند احمد بن حنبل اور دارمی حدیث نمبر 53، احمد بن حنبل حدیث نمبر 12496. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، جو رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اپنے نور ایمان کو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر سنو. کیا تم صحیح راستے پر ہو؟ کیا تم ہدایت پر ہو؟ غور سے سنو. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی. صاحب مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی ماؤد علیہ السلام جب فرمایا قیامت کا وقت آئے گا، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، ولا فخرا، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. ہم چند مال کما کر، چند بنگلے بلڈنگ بنا کر، کار خرید کر، پیسہ جمع کر کے فخر کرتے ہیں. اعوذ باللہ. رسول اللہ کا وہ مقام جو ان کے خدا نے، ان کے رب نے عطا کیا، وہ مقام رکھ کر بھی ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا. فخر نہ کرو، جو بھی ہے محمد کے صدقے سے ملا ہے، تمہارا نہیں سب تو محمد کے رب نے تمہیں دیا ہے. سو جو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے رسول اللہ کے صدقے سے، وسیلے سے تمہیں دیا ہے. پھر فرماتے ہیں میں اس پر فخر نہیں کرتا. پھر فرماتے ہیں مجھے لواء حمد کا جھنڈا سب سے پہلے دیا جائے گا، ولا فخرا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. خبر سب سے پہلے کھولی جائے گی، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. وانا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. ولا فخرا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. فخر نہ کرو اے لوگوں، بھائیوں، کسی بھی چیز پر فخر نہ کرو. رسول اللہ نے اور مہدی ماؤد یہی تعلیم ہمیں دی ہے، ولا فخرا، ولا فخرا، ولا فخرا. پھر فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، دروازہ بند ہوگا اور فاخذوا بحلقۃ الجنہ، میں جنت کی زنجیر کو کھٹکھٹاؤں گا.
جنت کی زنجیر دروازہ بند ہے، سرکار کائنات کھڑے ہوئے ہیں، جنت کی زنجیر کھٹکھٹاتے ہیں، فیقول من ھذا، اندر سے آواز آئے گی کون ہے جس نے زنجیر جنت کی زنجیر کھٹکھٹائی؟ فرماتے ہیں انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم،